اور یاد کرو اس عظیم مرد کو جو میدان کے بیچوں بیچ اکیلا اور تنہا کھڑا تھا اور ان کی جہالت پر افسوس کر رہا تھا جو اس کے جد رسول خدا کا نام لے رہے تھے۔ وہ اپنے تشنہ لب اور خستہ تن کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو جا رہا تھا۔ یاد کرو اس عظیم مرد کو جو آخری لمحے تک اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے کوشش کرتا رہا اور اپنے خون میں غلطاں ہو گیا اور زندگی کے آخری لمحے تک اپنے ہدف سے باز نہ آیا۔ سن 61 ہجری روز عاشورہ امام علی مقام کے تمام اصحاب اور انصار میدان جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔ امام لجام فرس کو تھامے کبھی لشکر اعداء کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے خیام اور اہل حرم کو۔ اعداء ننگی تلواریں ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اور ان کی نگاہیں امام علی مقام پر ٹکی ہوئی ہیں۔ امام علی مقام نے زیر لب دعا کی اور اہل حرم سے الوداع کرنے چلے گئے۔ بچے دوڑ کر زلجنا کے پاس پہنچے اور اس کی باگیں اپنے ہاتھوں میں تھام لی۔ سب ہی تو میدان کربلا میں شہید ہو چکے تھے، لیکن بچوں کو یہ سکون تھا کہ ان کے امام حسین ابن علی ابھی تک زندہ ہیں اور ان کا خیال رکھ رہے ہیں۔ لیکن اب تو امام علی مقام کے جانے کا بھی وقت آ چکا تھا۔ حضرت ابا عبداللہ نے دشمن کی جانب رخ کر کے صدا دی، کیا کوئی حرم رسول اللہ کا دفاع کرنے والا ہے؟ کیا تم لوگوں کے درمیان کوئی خدا پرست موجود ہے جو ہمارے سلسلے میں خدا سے ڈرے؟ کیا کوئی فریاد رس ہے جو خدا کی خاطر ہماری فریاد سنے؟ کیا کوئی مدد کرنے والا ہے جو خدا کی خاطر ہماری مدد کرے؟ فوج اعداء کے قہقہے لگانے اور شور و غل کی آواز میدان کارزار میں گونجی۔ حسین ابن علی اپنے تمام اصحاب و اعوان کا غم سہنے کے بعد اب دشت کربلا میں تنے تنہا کھڑے تھے اور اب انہیں میدان میں جانا ہی تھا۔ اچانک امام نے شہداء کے پیکروں کی جانب رخ کیا اور فرمایا، اے مسلم ابن عقیل، اے ہانی ابن عروہ، اے حبیب ابن مظاہر، اے زہیر ابن قین، اے یزید ابن مظاہر، عبداللہ ابن عقیل، مسلم ابن اوسجا، داؤد ابن ترمہ، اے اسد قلبی، اے عبداللہ ابن عقیل، اے عباس ابن علی، اے میرے پرخلوص نڈر ساتھیو، اے جنگ کے میدان کے جری دلیرو، میں تمہیں آواز دے رہا ہوں مگر تم مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میں تمہیں پکار رہا ہوں لیکن کیا تم میری آواز نہیں سن پا رہے؟ کیا تم گہری نیند سو چکے ہو کہ میں تمہاری بیداری کی امید رکھوں، یا تمہارے دلوں سے تمہارے امام کی محبت ختم ہو گئی ہے جب ہی تم اس کی مدد نہیں کر رہے؟ اٹھو، نیند سے جاگو، خاندان پیغمبر کی یہ خواتین تمہارے بغیر لاچار ہو چکی ہیں اور حرم رسول اللہ کا ان حقیر طغیان گروں کے سامنے دفاع کرنے والا کوئی نہیں۔ خدا کی قسم، موت نے تمہیں زمیں بوس کر دیا اور اس بے وفا زمانے نے تمہارے ساتھ بھی وفا نہیں کی، وگرنہ تم میری آواز پر لبیک کہنے میں ہرگز کوتاہی نہیں کرتے اور میری مدد سے دستبردار نہیں ہوتے۔ آگاہ رہو کہ ہم تمہارے فراق میں سوگوار ہیں اور بہت جلد تم سے ملنے والے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سننا تھا کہ اہل حرم میں گریہ زاری شروع ہو گئی۔ بیمار لیکن مصمم ارادہ لیے حضرت سجاد ایک ہاتھ سے اپنے عصا کا سہارا لیتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار گھسیٹتے ہوئے باہر آئے اور امام علی مقام سے عرض کیا، بابا جان، مجھے بھی میدان میں جانے کا اذن دیں۔ امام علی مقام نے بہن ام کلثوم کو اشارہ کیا اور فرمایا، میرے بیٹے سجاد کو واپس خیمے میں لے جاؤ تاکہ خدا کی زمین فرزند محمد سے خالی نہ ہو جائے۔ امام سجاد خیمے میں واپس آئے اور عورتوں، بچوں اور بچیوں نے امام کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ امام اہل حرم کو اپنی شہادت کے بعد اعداء کی جانب سے جور و جفا پر صبر و تحمل کی تلقین کرتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا، میرے لیے لباس سے کہنہ لے آؤ تاکہ کوئی اسے غنیمت کے طور پر لوٹنے کی کوشش نہ کرے۔ کیا معلوم میری شہادت کے بعد میرے تن سے لباس تک اتار دیں۔
کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ لشکر اعدا میرے مرنے کے بعد میرے لباس پر بھی رحم نہیں کرے گا۔ لباس کہنا لایا گیا۔ امام نے خود بھی اس لباس کو چند جگہوں سے پارا کیا تاکہ اسے تاراج کرنے کی اہمیت ہی باقی نہ رہے۔ اسی دوران امام عالی مقام کی صاحبزادی سکینہ نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ امام نے سکینہ کو سینے سے لگایا اور فرمایا، میری بیٹی سکینہ، جان لو کہ میری شہادت کے بعد تمہارا گریہ بہت طولانی ہو جائے گا۔ ابھی جب تک زندہ ہوں تو اپنے آنسوؤں سے میرے دل کو پارا پارا مت کرو۔ اے میری بہترین بیٹی، جب میں شہید ہوں گا تو تم میرا غم منانے کے لیے سب سے زیادہ سزاوار ہو۔ چند لمحوں بعد امام عالی مقام نے میدان کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ اچانک کچھ لمحوں کے لیے رکے اور فرمانے لگے، اے زینب، اے ام کلثوم، اے سکینہ، اے اہل حرم، آپ سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ اس تمام واقعے کا شاہد ہے۔ بالی سکینہ خیمے سے دوڑتی ہوئی باہر نکلیں اور فریاد کرنے لگیں، اے بابا، کیا مرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ امام نے انتہائی غمزدہ حالت میں فرمایا، جس کا کوئی یار و مددگار نہ ہو وہ موت کا ارادہ کیوں کر نہ کرے؟ بالی سکینہ بولی، بابا جان، اگر ارادہ کر ہی لیا ہے تو ہمیں ہمارے جد کے حرم میں پہنچا دیں۔ امام عالی مقام نے افسوس سے سر ہلا کر کہا، افسوس کہ یہ قوم ہمیں نہیں جانے دے گی۔ عمر ابن سعد کے لشکر کے مد مقابل کھڑے تھے۔ امام نے فرمایا، وائے ہو تم لوگوں پر، مجھ سے کیوں جنگ کر رہے ہو؟ کیا میں نے کسی سنت کو تبدیل کر دیا ہے یا شریعت کو دگرگوں کر دیا ہے؟ کیا کوئی جرم انجام دیا ہے یا کسی کا حق کھایا ہے؟ امام نے ان جاہلوں پر اپنی حجت تمام کر دی تھی، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کو نہ آیا۔ امام نے شجاعت حیدری دکھاتے ہوئے دشمن کو للکارنا شروع کیا اور جو بھی سامنے آتا گیا وہ امام عالی مقام کے وار سے بچ کے نہ جا سکا۔ پھر امام نے عمر سعد کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اہل کوفہ و شام فرار کرنے لگے۔ امام رجس پڑھنے لگے، موت شرمسار زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ عمر سعد نے جب یہ دیکھا کہ جو کوئی بھی امام کے مد مقابل جاتا ہے وہ ناکام لوٹتا ہے اور امام کو شکست دینا مشکل ہے، تو چلانے لگا، کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے کہ کس سے جنگ لڑ رہے ہو؟ وہ قوم عرب کے جری دلیر اور بہادر بیٹے حسین ہیں۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ان پر چاروں طرف سے حملہ کر دو۔ اور اس کے بعد عمر سعد نے تیر اندازی کا حکم صادر کر دیا۔ تیر چلے سے نکل کر امام عالی مقام کے تن اقدس میں پیوست ہونے لگے اور اشقیاء ہر طرف سے امام پر حملہ آور ہو گئے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے خیام حسینی کا رخ کر لیا تھا۔ امام عالی مقام نے فریاد کی، تم لوگوں پر وائے ہو اے آل ابو سفیان کے پیروکاروں، اگر دین نہیں رکھتے کم از کم مردانگی کا تو ثبوت دو۔ اگر اپنے آپ کو عرب کہلواتے ہو تو عرب اقدار کا ہی پاس کر لو۔ میں ابھی تک زندہ ہوں اور تم میرے حرم کی جانب بڑھ رہے ہو۔ شمر جو امام کی شمشیر کے خوف سے تھوڑا دور کھڑا تھا، چیخ کر کہنے لگا، اے پسر فاطمہ، کیا کہہ رہے ہو؟ امام نے شمر کی جانب رخ کیا اور فرمایا، تمہاری جنگ مجھ سے ہے، ان خواتین اور بچوں کا کیا گناہ؟ جب تک میں زندہ ہوں اپنے طغیان گر اور نادان سپاہیوں کو کہو کہ وہ میرے حرم کو لوٹنے سے باز آ جائیں۔ شمر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جب تک حسین کا کام تمام نہیں ہو جاتا ان کے حرم کی جانب مت بڑھو اور جلد از جلد حسین کا کام تمام کرنے کی کوشش کرو۔ لشکر اعدا ہر طرف سے امام عالی مقام پر حملے کر رہا تھا۔ زخمی اور خستہ تن امام کے جسم مطہر میں جان باقی نہیں بچی تھی، لیکن دشمن نے آگے بڑھنے نہ دیا۔ لشکر اعدا میں سے کسی نے چلا کر کہا، اے حسین، کیا فرات کے پانی کو نہیں دیکھ رہے کہ مچھلی کے شفاف پیٹ کی طرح چمک رہا ہے؟ خدا کی قسم، آپ کو یہ پانی میسر نہیں ہوگا اور آپ تشنہ لب ہی اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ امام نے فرمایا، خدایا، اس کو بھی پیاسا ہی اس دنیا سے اٹھانا۔ اچانک ایک لعین نے
امام کی جانب تیر پھینکا جو امام کی پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ امام نے تیر کھینچ کر نکالا، صورت مبارک سے خون جاری ہوا اور داڑھی خون سے سرخ ہو گئی۔ اس وقت امام نے فرمایا، خدا تو گواہ رہنا کہ اس باغی قوم سے مجھے کیا صلہ ملا۔ خدایا ان کی تعداد کم کر دے اور انہیں بدبختی اور لاچارگی کے عالم میں موت دے دے، اور ان میں سے کسی کو بھی روئے زمین پر باقی مت رکھنا اور انہیں کبھی معاف مت کرنا۔ امام عالی مقام کے جسم پر بے تحاشا تیر پیوست ہو چکے تھے۔ امام نے جنگ لڑتے ہوئے فرمایا، اے بری سیرت والو، تم نے خاندان رسول کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے۔ ہاں، تم لوگوں کو مجھے قتل کرنے کے بعد دیگر بندگان خدا کو قتل کرنے میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ میرے قتل کے بعد دوسروں کو قتل کرنا تم لوگوں کے لیے نہایت آسان ہو جائے گا۔ خدا کی قسم، مجھے امید ہے کہ میرا رب تم لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے گا اور مجھے شہادت کی موت نصیب کرے گا، اور پھر جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تم سے انتقام لے گا، اور پھر جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تم سے انتقام لے گا۔ حسین بن مالک نے چلا کر کہا، اے فاطمہ کے بیٹے، خدا ہم سے تمہارا امتحان کس طرح لے گا؟ امام نے فرمایا، تم لوگوں کے درمیان اختلافات بڑھ جائیں گے اور تمہارا خون بہے گا، پھر تم پر دردناک عذاب نازل کرے گا۔ اسی اثنا میں ایک تیر امام عالی مقام کے گلوئے مبارک میں پیوست ہو گیا۔ امام نے تیر کو کھینچ کر نکالا اور فرمایا، خداوند متعال کے نام سے کہ ہر حرکت اور طاقت اس کے سوا کسی اور کی جانب سے نہیں ہے، اور یہ میں ہوں جو راہ رضائے خدا کا شہید ہوں۔ اور پھر ایک پتھر آ کر امام عالی مقام کی پیشانی پر لگا اور خون جاری ہو گیا۔ امام عالی مقام اپنا پیراہن اٹھا کر خون صاف کر رہے تھے کہ ایک تیر سے شعبہ امام عالی مقام کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ حسین ابن علی نے فریاد بلند کی، خدا کے نام پر، خدا کی مدد سے اور رسول اللہ کے دین کی خاطر، اور پھر اپنے سر کو آسمان کی جانب بلند کیا اور فرمایا، میرے خدا تو گواہ ہے کہ انہوں نے اس کو قتل کیا ہے کہ جس کے سوا روئے زمین پر تیرے رسول کا کوئی اور فرزند نہیں ہے۔ اپنے سینے سے تیر کو کھینچ کر نکالا، اپنے ہاتھوں کو زخم کی جگہ پر رکھا اور چلو میں خون بھر کر آسمان کی جانب اچھال دیا۔ دوبارہ چلو میں خون بھرا اور اسے اپنے چہرے پر مل لیا اور فرمایا، ہاں خدا کی قسم، اسی خون بھرے چہرے کے ساتھ اپنے جد رسول اللہ کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا، اے رسول اللہ، آپ کی جانشینی کا دعویٰ کرنے والے جاہلوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اسی اثنا میں لشکر اعداء میں سے کسی نے اپنی تلوار سے امام عالی مقام کے سر اقدس پر ایک اور ضربت لگائی، جس سے خود کا بند ٹوٹ گیا۔ کسی نے امام کے الٹے ہاتھ پر ضربت لگائی اور پھر سنان ابن انس نے امام کے گلے پر تیر مارا۔ ایک نے بڑھ کر امام عالی مقام کے پہلو میں کچھ اس طرح نیزہ مارا کہ امام زین فرس سے زمین پر گر گئے۔ امام عالی مقام زخموں سے چور چور جاں بلب تھے۔ شہزادی زینب نے جب یہ منظر دیکھا تو خیمے سے نکل کر امام کی جانب دوڑنے لگیں اور فریاد کرنے لگیں، کاش آسمان زمین پر گر جاتا۔ اے عمر ابن سعد، ابا عبداللہ کو شہید کر رہے ہیں اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ عمر ابن سعد نے منہ پھیر لیا اور اس سے کچھ کہا نہ گیا۔ زینب کبریٰ نے فریاد بلند کی، وائے ہو تم پر، کیا تم لوگوں کے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ مگر ان کے دل اتنے مردہ ہو چکے تھے کہ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امام عالی مقام نے فرمایا، کیا مجھے قتل کرنے پر متحد ہو چکے ہو؟ خدا کی قسم، میرے بعد تم کسی ایسے کو قتل نہیں کرو گے جس کو قتل کرنے سے خدا میرے قتل کیے جانے جتنا غضبناک ہوا ہو۔ امام عالی مقام پر نقاہت طاری تھی۔ لشکر اعداء نے امام کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ جس کا بس چلتا امام کو ضربت لگا رہا تھا۔ عمر سعد نے حکم دیا کہ حسین ابن علی کو
جلد از جلد مار ڈالو، لیکن کسی میں اس عظیم گناہ کو اپنے سر لینے کی ہمت نہیں تھی۔ امام علی مقام قتل گاہ میں گرے ہوئے تھے۔ شہزادی زینب ٹیلے پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ شمر قتل گاہ میں داخل ہوا۔ حسین ابن علی کی آسمانی آواز بلند ہوئی، الہی رضم برضائک و تسلیما لامرک ولا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ اور پھر جو ہوا اس کو بیان کرنے کی تاب نہیں۔ ایک آفتاب تھا جو آسمان کی جانب چلا گیا اور عالم کائنات اس کے غم میں گریہ و زاری کرنے لگی۔ امام عالی مقام کے پیکر مطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے اور خیام حسینی کو لوٹ لیا گیا، لیکن یہ خون حسین تھا جس نے اسلام کو بچا لیا۔